بھارت کے آرمی چیف نے یہ بیان دیا پاکستان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اب ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں. تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کیا کہتے ہیں آپ؟ یار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مودی کا دماغ خراب ہے. اسے فریڈم کرانا چاہیے، الیکشن کروانا چاہیے اپنے انڈیا کے اندر. ابھی وہ اسے سب برا بلا کہہ رہے ہیں. انڈین ایکٹرس ہو گئے ہیں جو اس کے اپنے سیاسی لوگ ہو گئے ہیں، اپنے عوام کے لوگ ہو گئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حق میں ہیں. میرے بھائی وہاں کی انہوں نے شہریت حاصل کر چکے. میں نے پہلے بھی مودی کو کہا تھا کہ بھائی جو آپ کے پاس ہے نا وہ انڈین ہی ہے، وہ پاکستانی نہیں رہے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہو گیا نا تو جو وہاں چلے گئے وہ ان کے ہو گئے، جو یہاں آ گئے وہ ہمارے ہو گئے. ہمارے پاس بھی ہندو ہیں، ہمارے پاس آپ سکھر میں چلے جائیں، اپنے پنجاب میں چلے جائیں، کوئٹہ بلوچستان میں چلے جائیں، وہاں بھی ہیں. ہم نے تو کسی مذہب کو نہیں چھوڑا. ہمارے پاس تو عیسائی بھی ہیں، ہمارے پاس سکھ بھی ہیں. ہمارے لیڈر نے کیا زبردست کام کیا کہ سب کو آگ لگی ہوئی ہے. اس نے تو یہاں پہ کرتار پورا کھول دیا، راہداری کھول دی. انہیں ہم سکھوں کو ویلکم کر رہے ہیں. یار وہ ہمارے بھائی ہیں. جب مذہب میں سب آزاد ہے نا تو جمہوری حق ان کا کیوں نہ ہو؟ مودی کا دماغ خراب ہے، اس کے جنرل کا بھی دماغ خراب ہے. بوڑھے خوسر جو جنرل بنا رہا ہے ان سے سیدھا چلا تو نہیں جاتا. میرے خیال ہے ان کی اگر مجھ سے دوڑے لگواؤ نا تو میں اس سے زیادہ تیز دوڑوں گا نا. تو کیا ہے، ان کی ذہنیت ہی نہیں ہے. وہ سب انتہا پسند ہے. میں بار بار انڈین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک ان کی آرمی ہے، ان کے سیکورٹی ادارے ہیں، جو بے شک ان کے ججز ہیں، جو بھی ہیں ان میں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بندے لے کے آئیں. میرے دل میں جو سب سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ جذبے کا، احساس کا، انسانیت کا. ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے. وہ جو جنرل بناتے ہیں، جو صدر بناتے ہیں، مارو مارو مارو، توڑو پھوڑو کاٹو. ابھی تک اس پہ قبضہ وہ کر چکا ہے کشمیر کے اوپر. اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تک وہ اس سے آزادی نہیں حاصل کر سکے. پھر ایک شہریت کا قانون لے کے آیا جناب مودی صاحب. اس میں کیا ہوا؟ پورا انڈیا جل رہا ہے. پورے انڈیا میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اس میں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو خود بھی ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں خدا را یہ بند کرو جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے میں جب چینل دیکھتا ہوں نا، اس میں ہمارے انڈین خود کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے انڈین جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جو وہاں بھائی ہیں، وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان سے جدا نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدارا انڈین عوام کو خود باہر نکلنا چاہیے جیسے بھی نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک نہیں، جیسے جو انہیں یہ بیان دیا کہ ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ ایک دفعہ فروری میں بھی وہ آئے تھے. آئے نہ آئے، میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ آئے. بھائی اس کا جنرل بھی آئے، مودی بھی آئے. وہ مودی آئے لنگوٹا مار کے آئے. ہم اس کی دھوتی نہ اتارے تو ہمارا نام پاکستانی نہیں رکھنا. میں خود بڑا تپا ہوا ہوں. اس کا وہ ایک جنرل آ جائے، وہ جو بوڑھا خوسر انہوں نے بنایا ہے، اور ایک مودی خود آ جائے. ان کو اتنے چانٹے مارنے نا کہ جن کی جو بدھی ہے نا، بدھی انڈیا زبان میں کہتے ہیں، وہ ان کی جو ہے نا وہ ہو جائے گی. تو مقصد اس بات کا یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو دیکھیں نا، یہ کیا ہے. اب ہم عوام ہے نا، ہمیں کتنا جذبہ ہے. ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وردی نہیں ہے، تو ہمارا جذبہ کیسے ہے؟ جب ان کے پاس اسلحہ جو ہے ہماری فوج کے پاس ہے، وردی ان کے پاس ہے، ان کا کیا حال کریں گے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی 1.5 ارب کی آبادی ہے. اس کی فوج کتنی ہوگی؟ ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے. ہماری فوج کتنی ہے؟ پر اسے ڈر لگتا ہے. میں چاہتا ہوں انڈیا حملہ کرے نا. کیا ابھی بھی 1965 والا جذبہ موجود ہے؟ میں کہتا ہوں 1965 تو میں کہ ان کو سلام ہے، ان فوجیوں کو بھی، ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے وہ بیٹے پیدا کیے، جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ ٹینک بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے نا. تو انہوں نے کہا تھا یہ نہر تو کراس کر کے دکھائیں. ہمارے اندر اس سے بھی زیادہ جذبہ ہے. لاہور میں ناشتہ کرنے، لاہور میں ناشتہ کریں گے، ہم ان کو کروائیں گے. ہم ان کو پنڈی میں بھی ناشتہ کروائیں گے. شیخ رشید کی لال حویلی میں لے کے جائیں گے، شیخ صاحب ان کو مل کے ناشتہ کروائیں گے. تو مقصد یہ ہے، یہ سب یہ تانے ہیں، سب یہ بول بچن ہے. ایک بار وہ کچھ کر کے تو دکھائے نا. ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. وہ خواہ انہوں نے قبضہ بھی انہوں نے اسی لیے کیا کشمیریوں پہ. وہ ہمیں وہ جو چلانے کے لیے کہ ہم پہلے کوئی عمل کریں اور پھر وہ انڈیا کہے اور امریکہ کہے کہ دیکھو پاکستان نے پہل کی ہے. پر ہم پہل کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں نا وہ آئے نا آزاد کشمیر کی طرف، وہ کچھ کر کے تو دکھائے. ایک چڑی مار کے دکھا دے، ایک پرندہ مار کے دکھا دے، ہم اسے جواب دیں گے. سمجھ آ گئی؟ اور انڈین بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ خود تانگ ہے مودی سے. وہ مودی جو ذہنی مریض ہے نا، اس سے خود انڈین بھی تانگ ہوئے پڑے ہیں. وہ اگر حملہ کرے گا نا تو اندر سے بھی اٹھے گی آواز اور باہر سے بھی اٹھے گی. تو اس کی لنگوٹی شگوٹی کچھ بھی نہیں رہنی. مودی بالکل یخ ہو جائے گا. کشمیر میں صورتحال چل رہی ہے، تقریباً 150 روز ہو گئے ہیں، وہاں کرفیو نافذ ہے. اتنی سردی میں وہ کشمیری کس طرح رہ رہے ہیں؟ دوسری طرف ان کے بھارت کے آرمی چیف ہیں، وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اب ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں گا جی، کشمیری جو ہے وہ ان کی جدوجہد ظاہر ہے، ایک طویل جدوجہد ہے. اور یہ جو 5 جنوری 1949 کی جو قرارداد ہے جو اقوام متحدہ میں اس وقت پاس کی تھی کہ یہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں وہ جو فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یہ اس وقت کے انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو،
انہوں نے یہ پیش کی تھی کہ بھائی سیز فائر کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پاکستان اور بھارت دونوں جو ہے وہ کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اور اپنی خواہش کے مطابق شامل ہو جائیں. تو اس کے بعد سے لے کے آج تک اقوام متحدہ میں بھی یہ 9 سے زیادہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں. سلامتی کونسل میں قرارداد پاس ہوئی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی پیدائشی حق جو ہے وہ حق خود ارادیت ملنا چاہیے. تو جو آج تک انڈیا جو ہے وہ اس سے پس و پیش کرتے ہوئے اور اپنی مکار چالوں کی بدولت وہ یہاں تک مسئلے کو لے آیا ہے کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے سے اس نے ٹلا کے اور اب وہ دعویٰ اس نے کر دیا ہے کہ یہ تو میرا جو ہے وہ ٹوٹانگ ہے اور کشمیر تو بنیادی طور پر انڈیا کا حصہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کشمیریوں میں جو انہوں نے بالخصوص جو ایک مخصوص اسٹیٹس تھا اپنے ان کے آئین کے مطابق، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو بنیادی اس وقت انہوں نے ایگریمنٹ کر کے 370 دفعہ اپنے آئین میں رکھی تھی اور 35 سے رکھی تھی جو کہ کوئی دوسرا آدمی ریاست میں آ کے آباد نہیں ہو سکتا، وہاں پر پراپرٹی نہیں خرید سکتا اور اس کا آنر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا اسپیشل اسٹیٹس ہی یہی تھا کہ بھائی ریاست کا باشندہ جو ہے وہ کسی وقت بھی جب رائے شماری ہوگی تو وہ ریاست کے لوگ ہوں، ان کی جو آبادی کا تناسب بگڑ نہ جائے. تو اس کو انہوں نے ختم کر کے ابھی پورے کشمیر میں ایک آگ لگا دی ہے اور یہ آگ جو ہے وہ اب انڈیا کے پورے ایک ایک کونے میں پھیل چکی ہے. ٹھیک نہیں تو یہ بتائیں، جو انہوں نے یہ بیان دیا کہ اب ہم آزاد کشمیر میں قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ایک کشمیری ہونے کے ناطے اب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ آزاد کشمیر میں تو قبضہ بہت دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جس ابھی لائن پہ اور جس فلسفے پہ انڈیا کی مودی سرکار چل رہی ہے وہ RSS کا فلسفہ ہے، وہ بنیادی طور پر فاشسٹ فلسفہ ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور یہ ہٹلر اور مودی کا فلسفہ ہی ایک ہے، اور آخر میں جو ہٹلر کے ساتھ ہوا وہی مودی کے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ان کا فلسفہ ہے یہ ہندوستان کو توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی کسی طور پر فائدے میں نہیں ہے. چونکہ اتنی بڑی ریاست جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا جب شکار ہوگی تو اس کے برے اثرات جو ہے وہ پاکستان پر بھی پڑیں گے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹنے سے بچ جائے، لیکن جو مودی سرکار ہے اور RSS کے جو لوگ ہیں اور جو BJP کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایسے صورتحال پیدا کر دی ہے پورے انڈیا میں. ابھی جو نئے قوانین وہاں پہ رائج کر رہے ہیں اور جو شہریت کے بنیادی قوانین وہ رائج کر رہے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے مذہب کو بنیاد بنا کے یہ کر دیا ہے کہ کس کو یہاں کی نیشنلٹی ملے گی، سٹیزن شپ، اور کس کو نہیں ملے گی، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو اس میں ڈاؤٹ فل کر دیا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان کی تباہی کی اور بربادی کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان پہ اور بالخصوص آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کا تو ان کی جرت نہیں ہے. وہ 27 فروری کو بھی آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، تو آخر میں ابھی نندن یہیں پہ رہ گیا تھا، اور ان کی اب وہ ہمت نہیں ہے. اور ہم لوگ پاک فوج تو بہت بعد کی بات ہے، ہم لوگ خود ایسے سپاہی ہیں کہ جنہوں نے ہم نے خود لڑ کے آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کیا تھا. اس وقت پاک فوج نہیں تھی، اور ہم نے جو ہے وہ گلگت بلتستان لڑ کے آزاد کیا تھا، اس وقت بھی پاک فوج نہیں تھی، اور نہ یہ جدید میزائل تھے، نہ ایٹم بم تھے، نہ کوئی اور ہتھیار تھے. ہم خود لڑ کے اپنا خطہ آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم ابھی بھی انشاءاللہ انڈیا کو اور اس کی فوج کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ مدتوں تاریخ میں یاد رکھیں گے کہ کن کے ساتھ پالا پڑا تھا. تو ابھی تو وہ صرف دور سے بیٹھ کے دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں، جیسے وہ اس وقت کہتے تھے 27 فروری سے پہلے کہ ابھی ہم ایسے گھس کے ماریں گے اور ایسے کریں گے ویسے کریں گے. پھر گھس کے آئے تھے تو پھر واپس نہیں جا سکے، اور ہم نے تو جا کے ان کو مار کے بھی آ گئے. تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ فضول اپنی نوکری شوکری کے چکر میں. ٹھیک. DGSPR میجر جنرل آصف غفور انہوں نے یہ بیان دیا، ہم ملکی سالمیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم پاک سرزمین کو کسی بھی دہشت گردی یا کسی جنگ کا حصہ نہیں بننے دیں گے. تو اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت زبردست چیز ہے، چونکہ پہلے سے جو کلیئر کر دیا ہم نے کہ ہم اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، چونکہ یہ پہلے ہم سے غلطی ہو چکی ہے. جو امریکہ کا ساتھ دیا تھا ہم نے افغان جنگ میں، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ $150 ارب کا معاشی نقصان ہوا،
اور ہمارے 70,000 لوگوں کی ہم نے قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے اس جو ہمیں سامنا ہو گیا پھر. تو اگر ہم نے اس وقت امریکہ کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو کم از کم ہم بالکل محفوظ رہتے اور ہمیں ان مصیبتوں کا سامنا نہ ہوتا. تو آج بھی جو ایران کے خلاف جارحیت امریکہ سوچ رہا ہے، اسرائیل سوچ رہا ہے، تو ہم کسی بھی صورت میں ان کا ساتھ جارے لوگوں کا ہمیں بالکل نہیں دینا چاہیے. یہ بہترین ہے، خوش آئند بیان ہے، اور نہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف، ایران کے خلاف یا کسی دوسرے مملکت کے خلاف استعمال کرنا، اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ملکوں کے خلاف استعمال کرنے کا ہمیں بالکل سوچنا نہیں چاہیے. چونکہ دشمن کا یہ پہلے دن سے جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ ڈیوائیڈ کرو اور رول کرو. تو یہ ڈویژن کا جو طریقہ کار رہا ہے ان لوگوں کا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، تو یہ کوئی بھی نہیں ہے. اور ہم سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس بنیاد پہ، کسی مذہبی بنیاد پہ، کسی مسلک کی بنیاد پہ کبھی بھی تقسیم نہیں ہوں گے. ہم انسانیت کا سوچیں گے، چونکہ ہمارے نبی جو ہے وہ انسانیت کے لیے تھے، ہمارا مذہب انسانیت کے لیے ہے، اور ہم تمام انسانوں کی بھلائی سوچنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کی بربادی اور تباہی نہ ہو. جس طرح کہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرمپ نے یہ بیان دے دیا کہ خوبصورت ہتھیار ہم نے وہ مار کے ان کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے یہ 2 ٹریلین سے تیار کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی ذہنیت کے لوگ اور مودی کی ذہنیت کے لوگ جب دنیا پہ حکمران ہو جائیں گے بڑی بڑی مملکت میں، تو یہ ہمارے لیے بدقسمتی کا سامنا ہے ہمیں. اور ہم اس کی بھرپور ہمیں مذمت بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو اس میں حق پر ہیں. اور ہمیں کبھی بھی اپنی سرزمین کو کسی جارے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے.